اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے مشکل الفاظ کو سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے اور ہم پہنچے ہیں پارہ نمبر 19 وقال الذین، اور آج کے اس سبق میں پارہ نمبر 19 اور پارہ نمبر 20 کے مشکل الفاظ کو حل کریں گے، جس میں ہے سورۃ النمل، سورۃ القصص اور سورۃ العنکبوت۔ آج کا یہ سبق اچھے طریقے سے دیکھ لیں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل کی ابتدا آپ کے سامنے ہے، یہاں سے سورۃ النمل شروع ہو رہی ہے، پارہ نمبر 19 ہے وقال الذین۔ تو اس کے مشکل الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 10 میں یہ لفظ آتا ہے جس میں بہت سارے بہن بھائی پڑھنے میں ان کو پریشانی ہوتی ہے، تو یہاں سے ہم اس کی ہجا بھی کرتے ہیں اور رواں بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ اس کو سن لیں۔ جان ولا، جیم الف نون مد زبر، جان، نون واو دو پیش، نو واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، جان ولا۔ جیم کے اوپر مد ہے تو اس کو کھینچتے ہوئے ہم نے نون کے ساتھ ملا دینا ہے، کھینچتے ہوئے نون کے ساتھ، جان، اس طرح ملا دینا ہے۔ اس کے بعد نون پر غنہ کرتے ہوئے نون کو آگے واو کے ساتھ ملائیں گے، نو، پھر واو کو لام کے ساتھ، ولا، لام کے ساتھ ملا ہے، لام کو سخت کیا تشدید کی وجہ سے اور کھڑا زبر کی وجہ سے اوپر کھینچا، ولا، جان ولا۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر ہے 18 نمبر آیت میں یہاں سے جو جملہ ہے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ نملہ، نون میم زبر نم، لام زبر لا، نملہ، تا کو آگے یا کے ساتھ ملائیں گے، تا یا دو پیش، توئیں، یا الف مد زبر یا، تا یا کھڑا مد زبر یا، یہ الف تو آگے کی طرف ملے گا، یا کھڑا مد زبر یا، نملۃ یا بول دیا۔ اس کے بعد حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو حمزہ بن جاتا ہے۔ حمزہ کو یا کے ساتھ ملا، یا کو سخت کیا تشدید کی وجہ سے، حمزہ یا زبر ای، یا پیش یو، ایو، یا ایو۔ آگے ہا کو نون کے ساتھ، نون کو میم کے ساتھ ملایا، ہنم، نون میم زبر نم، لام کو دال کے ساتھ، لام دال پیش لود، یا ایھا النمل ادخلوا، نمل ادخلوا مساکنکم، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ اگلا لفظ دیکھیں۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 28 شروع ہو رہی یہاں سے، تو پہلا لفظ ہم نے دیکھنا ہے حمزہ ذال زیر اذ، ہا کے بعد دو با ہیں، پہلی با ساکن دوسری با مشدد، تو ہا کو مشدد با کے ساتھ ملانا ہے، اذھب بی، اذھب بی کتابی، اذھب بی کتابی۔
آیت نمبر 33 ہے. آیت نمبر 33 میں دیکھیں یہاں دو لفظ ہیں الو اور الو. دیکھیں حمزہ کے بعد جو واو ہے اس پر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو ہم نے واو کو نہیں پڑھنا. حمزہ کے بعد ڈائریکٹ لام کو پڑھنا ہے. حمزہ پیش او، لام واو پیش لو، الو. اوپر سے دیکھیں الو، واو کو چھوڑ دیا الو. اگر واو کو پڑھیں گے تو اولو. بہت سارے بہن بھائی تلاوت میں پڑھتے ہیں اولو، تو واو کو پڑھتے ہیں، واو کو نہیں پڑھنا. الو قوتی و الو، دونوں جگہ الو ہے واو کے بغیر. آیت نمبر 36 ہے سورۃ النمل کی. اس میں یہ لفظ دیکھیں فما آتانی، آتا نون زیرنی، آتانی، یا کو آگے لفظ اللہ کے ساتھ ملایا. آتانی اللہ، آتانی اللہ. آیت نمبر 47 ہے سورۃ النمل کی. یہاں پر یہ لفظ دیکھنا ہے قاف الف زبر قا، لام کو ملانا ہے طا کے ساتھ. واو الف الف خالی ہیں، ان کو چھوڑ دیں گے. لام کو طا کے ساتھ، طا کو یا کے ساتھ، یا کو را کے ساتھ. طا اور یا دونوں کے اوپر تشدید ہے، تو ان کو جمع کر سختی کے ساتھ پڑھنا ہے. قاف الف زبر قا، لام طا پیش لط، طا یا زبر طی، یا را زبر یر، نون الف زبر نا. قالوا طیرنا، قالوا طیرنا بک وبمن معک. پارہ نمبر 19 کی آخری آیت ہے اور سورۃ النمل کی آیت ہے آیت نمبر 59، 59 نمبر آیت ہے. یہاں پر دیکھیں وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، نون کو صاد کے ساتھ ملائے، نس طا زبر طا، فا کھڑا زبر فا، نصطفیٰ. اب اگلا لفظ دیکھیں حمزہ کے اوپر کھڑا زبر اور مد ہے، تو حمزہ کو کھینچنا ہے. ویسے یہ لفظ سمجھیں کہ میں آپ کو بتاؤں جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں اللہ. اب اس لفظ اللہ میں آپ نے صرف یہ چینجنگ کرنی ہے، یہ تبدیلی کرنی ہے کہ لفظ اللہ کے جو شروع میں حمزہ ہے الف ہے اس کو ہم کھینچیں گے، کھینچ کر بولنا ہے اللہ. صرف کس طرح اللہ، اللہ کو اللہ، یعنی دو حمزہ نہیں بولنے، بہت سارے بولتے ہیں اللہ. اللہ الگ سے بول دیا، شروع میں آ لگا دیا، تو اللہ الگ سے نہیں بولنا. وہ جو حمزہ ہے الف ہے لفظ اللہ کے شروع میں، اسی کو کھینچنا ہے. دو حمزہ نہیں پڑھنا، ایک حمزہ پڑھنا ہے. دیکھیں یہ حمزہ، اس کو کھینچا پھر لام پڑھیں گے. اللہ الگ سے نہیں بولنا، ٹھیک ہے. اللہ، اس کی مشق کر لیں. اگر سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پر آپ وائس میں پوچھ سکتے ہیں. اگلا لفظ دیکھتے ہیں. سورۃ النمل مکمل ہوئی اور سورۃ القصص شروع ہو چکی ہے. سورۃ القصص کی آیت نمبر ہے 34 نمبر آیت سورۃ القصص میں یہ لفظ ہم نے دیکھنا ہے معی رید ان یصدقونی، را دال زیر رید، حمزہ یا دو زبر این، یا پیش یو، رید این یو، صاد دال زبر صد، دال زیر دی، صد دی، این یو صد دی، قاف پیش قو، نون یا مد زیر نی. معی رید ان یصدقونی، ان یصدقونی. اگلا لفظ دیکھیں. سورۃ القصص کی آیت نمبر 85 ہے. 85 نمبر آیت میں یہ لفظ اتنا مشکل تو نہیں ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. لَرَادُّكَ، لام زبر لا، را الف دال مد زبر را، دال پیش دو، کاف زبر کا. لَرَادُّكَ، دال کو سخت کیا، را کو اوپر کھینچیں گے مد کی وجہ سے. لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ. سورۃ القصص میں کوئی ایسا خاص جو مشکل الفاظ نظر نہیں آئے. اب ہم آتے ہیں سورہ عنکبوت کی طرف.
سورۃ العنکبوت شروع ہو چکی ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 5 میں یہ لفظ ہے لآتن، لام زبر لا، حمزہ کھڑا زبر آ، لا، حمزہ کو کھینچیں گے، لام کو نہیں، لا، تا دو زیر تن، لآتن، جب رکیں گے وقف کریں گے تو لآت، لآت۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 38 سے 38 نمبر آیت میں پچھلے پیج پر ہے وعادا وعادا وثمود، دال کے بعد جو الف ہے اس پر گول نشان، اس کو ہم نے نہیں پڑھنا، یعنی ہم دال کو کھینچیں گے نہیں، وثمودا نہیں پڑھنا، دال زبردہ، وعادا وثمود وقد تبین، واو زبر وا، قاف کو تا کے ساتھ ملائیں گے، وقد تبین لکم من مساکنہم، مساکنہم۔ تو یہ سورۃ العنکبوت کے کچھ مشکل الفاظ تھے۔ پارہ نمبر 20 امن خلق مکمل ہوا۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ پارہ نمبر 21 اتل ما اوحی کے مشکل الفاظ کو سیکھیں گے۔ آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔